اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 تک پڑھ لیا تھا۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا بے شک اولا سب سے زیادہ نسبت الناس سے لوگ بے ابراہیم سے للذین ان لوگ اتبعوہ انہوں نے پیروی کی، وہذا اور اس النبی جو نبی کی، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، واللہ اور اللہ ولی کارساز ولی ہے اللہ، المؤمنون مومنوں کا۔ پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے تھے نا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یکسو ہو کر توحید پرست تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، اللہ کے ساتھ وہ کسی کو بھی اس کا شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ تو اب اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب سے مخاطب ہو کر ان کو بتا رہے ہیں کہ جو تم یہود و نصارہ یہ کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے، تو وہ تو یکسو ہو کر صرف اللہ پر ایمان لاتے تھے، اور جو ان کا پیروکار ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتے یقیناً ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ یعنی صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہم جو ہیں کسی کے پیروکار ہیں، یہ کوئی فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ ہم صحیح طریقے سے ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ سب سے پہلی شرط یعنی کیا ہے؟ اتباع، اطاعت، فرما برداری، اس کی بات ماننا، اس کو فالو کرنا۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں کہ اور اب یہ نبی یعنی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان تشریف لا چکے ہیں، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے صحیح یعنی اتباع ان کی کر رہے ہیں، یہ ان پر صحیح ان کے ساتھی ہیں، اور جو ان پر ایمان لائے ہیں، یعنی جنہوں نے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی تھی جب ابھی اسلام نہیں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھے، اس وقت بھی جن لوگوں نے جناب ابراہیم کی پیروی کی تھی وہ زیادہ حقدار تھے کہ وہ اپنے آپ کو جناب ابراہیم کا پیروکار کہتے۔ اور اب یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو ان پر اب ایمان لائے ہیں، یعنی اس نبی پر اب جو ایمان لائے گا وہ حقیقت میں جناب ابراہیم کا پیروکار ہوگا، وہ اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں، اور اللہ ان مومنوں کا ساتھی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں بھی آپ غور کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں کہ زبانی کلامی یہ کہہ دینا کہ ہم کسی کو مانتے ہیں، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ جا رہا ہے، ہر طرف جو ہے وہ گہما گہمی ہے، میلاد منائے جا رہے ہیں، کیک کاٹے جا رہے ہیں، اور جو ہے وہ نعتیں جو ہے وہ بڑی زور و شور سے پڑھنے والے جو ہیں وہ نیو نعتیں نکال کے لے کے آتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی طرز کیسی ہے، ان میں جو اشعار ہیں وہ کس طرح کے ہیں، بس وہ ان کو پڑھنے میں اور بس اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن کسی کی توجہ بھی اس طرف نہیں ہے کہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا کیا ہے، ان کے حقیقی پیروکار ہم کیسے بن سکتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کسی کے بارے میں بھی یوں محبت کا زبانی کلامی دعویٰ کرنا، یہ کہنا کہ ہم اس کے فالوور ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ قیامت میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ کام کیا آئے گا؟ اس کی اتباع کام آئے گی، اس کی اطاعت کام آئے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ یہ کہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن حقیقت میں جب تک وہ صحیح سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، صحیح رسول اللہ کی اطاعت اور ان کی فرما برداری نہیں کریں گے، زبانی کلامی یہ دعوے ان کو کوئی کام نہیں آئیں گے۔ چاہے دوسری طرف جو ہے وہ کوئی یہ کہے کہ ہم ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے بہت محبت کرتے ہیں،
ہم ان کے فالوور ہیں، لیکن جب تک وہ حقیقت میں ان کی پیروی نہیں کریں گے، ان کی بات کو نہیں مانیں گے، ان کی اتباع نہیں کریں گے، یہ زبانی کلامی دعوے ان کو کسی کام نہیں آئیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ واضح طور پر بات کو سمجھا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ قرآن تمہارے لیے مثالیں ہیں، اس میں میں نے طرح طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں۔ یہ قرآن تمہارے لیے نصیحت ہے، اس قرآن سے تم عبرت کیوں نہیں لیتی؟ تو یہ ایسی آیتیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ مخاطب کس سے ہیں؟ ان سے ہیں جن کی پیچھے بات چلی آ رہی ہے، یہود و نصارہ سے، کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں، ہم ان کی آل ہیں، ہم ان کے فالوور ہیں، تو بس ہم کامیاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نہیں، حقیقت میں جناب ابراہیم تو شرک نہیں کرتے تھے، مشرک نہیں تھے، اور تم تو شرک کر رہے ہو، تم تو میری بات ہی نہیں مان رہے ہو۔ اور ان سے میں نے جب بھی کوئی بات کہی تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ سر تسلیم خم کر لیا، فوراً وہ جھک گئے، انہوں نے کبھی بھی کچھ بھی نہیں کہا مجھ سے۔ اور تم لوگ ایسے ہو کہ تم تو میری بات کو سنتے ہی نہیں ہو، اپنی من مانیاں کرتے ہو، تو پھر تم ابراہیم کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہو؟ تو یہ آیتیں ہمیں دعوت فکر دیتی ہیں کہ ہم حقیقت میں رسول اللہ کے ماننے والے بنیں، ہم حقیقت میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے، ان کے پیروکار بنیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ودت چاہتی ہے طائفات، ایک جماعت من سے اہل الکتاب، اہل کتاب، لو کاش یضلونکم، وہ گمراہ کر دیں تمہیں، وما اور نہیں، یضلون وہ گمراہ کرتے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون اور ان کو شعور نہیں ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اہل کتاب کا ایک گروہ آرزو مند ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کسی طرح وہ گمراہ کر دیں، یعنی وہ تمہیں اپنے ایمان سے ہٹا دیں۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں گمراہ کر سکیں گے مگر اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس کا کچھ بھی شعور نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب کے پروپیگنڈوں کی خبر جو ہے وہ مسلمانوں کو دے رہے ہیں کہ وہ آپس میں سب مل کر، مشرکین بھی اور اہل کتاب بھی، وہ سب آپس میں یہ کوششیں کرتی رہتی ہیں کہ وہ تم کو ایمان سے دور کر دیں، تو تم آپس میں ایک دوسرے کے بازو بن کر رہو۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی طاقت بنیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں گمراہ کریں گے، لیکن یہ اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں اس کا کچھ بھی علم ہی نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما کیوں تکفرون تم انکار کرتے ہو، بے آیات آیتوں کا، اللہ کی، وانتم حالانکہ تم تشہدون سب سے پہلے گواہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں اہل کتاب تم کیوں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم خود گواہ ہو، یعنی تمہارے پاس، تم خود گواہ ہو، تمہارے پاس توریت موجود ہے، تمہارے پاس انجیل موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر خیر ہے اور اس قرآن کا بھی ذکر ہے، ہر چیز کا ذکر ہے، تو پھر تم کیوں سب سے پہلے انکار کرنے والے بن گئے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم بڑھ چڑھ کر اس رسول کی اتباع کرتے، اطاعت کرتے، فرما برداری کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنی کتابوں میں ان کی نشانیوں کو پڑھا ہوا تھا کہ ایک ایسا نبی آنے والا ہے، تو تمہارا تو یہ حق تھا نا کہ تم سب سے پہلے ایمان قبول کرتے، سب سے پہلے اس نبی کی بات مانتے، لیکن افسوس کہ تم خود سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے بن گئے ہو۔ تو اب یہ سارا جو آپ پڑھتے ہیں نا، تو آپ ذرا سوچئے کہ اب ہم میں بھی ایک امام آنے والے ہیں جن کے ہم سب تمام مسلمین، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کا ایمان ہے کہ ایک آخری امام، امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ آئیں گے۔ تو اب جب وہ آئیں گے تو ہم سب یہ جانتے ہیں ان کی نشانیاں، سب کچھ، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ان کا انکار کر دیں گے، اور بہت ہی کم ایسے ہوں گے جو ان پر ایمان لے کے آئیں گے۔ تو اب ہمارا اس وقت کا قرآن پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس میں تدبر کرنا، ہمیں اس مقام تک انشاءاللہ لے کے جائے گا کہ ہم آنے والے آخری امام کی
نصرت کریں گے، ہم انشاءاللہ ان کی اتباع کریں گے، اطاعت کریں گے، ان پر ایمان لے کے آئیں گے۔ اور اگر آج ہم قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے، اس میں تدبر نہیں کریں گے، تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ انہی اہل کتاب جیسا ہوگا جو اپنی کتابوں کو پس پشت ڈال چکے تھے۔ تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے قرآن کو سمجھنا، کیونکہ اس نے ہمیں ہر طرح سے کامیابی دلانی ہے، اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ہر طرف سے ناکامی ہی ہمارا مقدر بنے گی۔ آگے اللہ کہتے ہیں یا اہل الکتاب، اہل کتاب لما کیوں تلبسون، تم ملاتے ہو الحق کا، سچ کو، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، وتکتمون، اور تم چھپاتے ہو الحق کا، حق کو، وانتم، حالانکہ تم تعلمون، جانتے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں اہل کتاب تم کیوں حق کے اوپر باطل کا ملمہ چڑھاتے ہو، یعنی تم حق کو چھپا دیتے ہو، کس سے؟ جھوٹ سے، باطل سے، اور حق کو چھپاتے ہو جانتے بوجھتے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف دنیا پرستی ہے، اور اپنی کتاب کو پس پشت ڈال دینا ہے، اور جو ان کے علماء کرام تھے صرف ان کی باتوں کو وہ سنتے تھے، اور جو وہ کہتے تھے بس یہی ٹھیک ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا، میں نے آپ سب کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا تھا کہ کس طریقے سے وہ اپنی زبان کو بھول چکے تھے، اور عبرانی سے اب وہ عربی بن چکے تھے، ان کو عربی آتی تھی۔ عبرانی کس کو آتی تھی؟ جو بڑے بڑے علماء تھے، جو وہ کہتے بالکل ٹھیک ہے۔ اہل کتاب سے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں۔ اللہ کہتے کہ اہل کتاب تم نے تو توریت و انجیل میں نبی آخر الزماں کی علامات اور ان کی نشانیاں اور واضح طور پر تم مشاہدہ کر چکے تھے اپنی آیات میں، تو پھر اب جب تمہاری زندگی میں وہ رسول آ چکے ہیں تو تم کیوں سب سے پہلے ان کا انکار کرنے والے بن گئے ہو؟ اور جو ان کے علماء تھے انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی تھی نا اپنی اچھے طریقے سے، تو ان کو سارا کچھ پتہ تھا، لیکن وہ صرف دنیا پرستی کی وجہ سے کہ ہمارا جو پھر یہاں مال کھاتے ہیں یہ ہمیں کون دے گا، یہ تو پھر سارے اس طرف چلے جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، پھر وہ نبی ان کا نبی بن جائے گا، وہ ان کا سرپرست بن جائے گا، تو ہم سب کدھر جائیں گے؟ ہم جو چپ چاپ کر کے تو بس ان سے مال لے لے کے کھاتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اس دنیا پرستی کی وجہ سے انہوں نے اس حق کو چھپا دیا اور لوگوں سے جھوٹ بولا کہ نہیں یہ وہ نبی ہیں ہی نہیں، وہ تو اور نشانیاں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں توریت میں، یہ وہ نبی نہیں ہیں جن کا ہمیں توریت اور انجیل میں ملتا ہے نا، یہ وہ نبی ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ کہتے تھے وہ لوگوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو جبکہ تم سب کچھ جانتے ہو، تمہیں سب پتہ ہے، پھر بھی تم حق کو چھپا لیتے ہو اور باطل کو جو ہے وہ اوپر کر دیتے ہو، جھوٹ کو تم سچ بنا دیتے ہو اور سچ کو تم چھپا لیتے ہو۔ وقالت، اور کہا، طائفتن، ایک جماعت، من سے اہل الکتاب، اہل کتاب، آمنو، تم مان لو، بالذی، جو کچھ انزلہ، نازل کیا گیا، علی پر، الذین آمنو، جو لوگ ایمان لائے، وجہ النہار، اول حصہ دن کا، وکفرو، اور منکر ہو جاؤ اور کفر کرو، آخرہو، اس کا آخر، لعلہم، شاید وہ، یرجعون، وہ پھر جائیں۔ یا اب ایک وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے اسلام کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ ان اہل ایمان پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ صبح کے وقت، اور اس کا انکار کر دو دن کے آخر میں، شاید اس تدبیر سے ان میں سے بھی کچھ پھر جائیں۔ یعنی وہ جان بوجھ کر کہتے تھے کہ ٹھیک ہے تم صبح کو رسول اللہ پر اور اس قرآن پر ایمان لے آؤ، اور یعنی کچھ دن بعد یا پھر کچھ ٹائم بعد وہ اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی مثال دی ہے کہ صبح کے وقت ایمان لاؤ اور شام کے وقت اس کا کفر کر دو، کہو کہ نہیں نہیں یہ تو حق ہی نہیں ہے، یہ تو سچ نہیں ہے، تو پھر جو صحیح سچے مسلمان ہیں نا وہ بھی شاید کہیں گے شاید اس میں کوئی ایسی ہی یہ بات ہے، تبھی تو دیکھو یہ صبح جو ہے ایمان لے کے آئے ہیں اور اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے، تو یعنی یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ صحیح رسول نہیں ہے۔ تو اگر یہ حق ہوتے تو پھر جو ہے وہ صحیح وہ ان پر ایمان لے کے آتے، کیونکہ ان کے پاس تو کتاب ہے، تو کتابوں میں انہوں نے سب کچھ پڑھا ہوا ہے،
تو اس طرح سے جو مشرکین تھے، وہ جو ایمان لائے تھے، ان کے ایمان کو گڈمڈ کرنے کے لیے یہ لوگ اس طرح کی چالیں چل رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ دیکھو کچھ ایسے بھی ہیں تو ان سے بچ کے رہنا۔ اور آج کل بھی ایسا ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ کوئی بزرگ ہیں، وہ کہتے تھے کہ میں کہیں گیا ہوا تھا یورپ میں، تو میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اکیلا، مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آیا، تو ایک مجھے داڑھی والے اور بہت ہی معتبر شخص جو ہے وہ نظر آئے، تو میں نے جا کے تو ان سے سلام دعا کیا، انہوں نے اچھے طریقے سے وہ مجھ سے ملے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ مسلمان ہیں؟ تو انہوں نے بولا نہیں میں مسلمان تو نہیں ہوں، میں تو یعنی کوئی اور دین انہوں نے اپنا بتایا، اور انہوں نے پھر کہا کہ پھر اچھا آپ مسلمان، پھر وہ بات کرتے کرتے یہ ہوا کہ پتہ چلا کہ وہ پاکستان سے بھی ہو کے آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں پاکستان میں تو میں فلاں مسجد میں امام مسجد تھا۔ یعنی آپ یہ بات سوچئے کہ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا، لیکن وہ اس حلیے میں تھا کہ وہ مسلمان لگ رہا تھا، اس کی بول چال سے بھی وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مسلمان ہے، لیکن اس نے خود بتایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ پاکستان میں رہ چکا ہے، وہ پاکستان میں کسی مسجد میں امامت بھی کرا چکا ہے۔ تو وہ امامت جب کراتا ہوگا تو وہ کس طرح کا دین بتاتا ہوگا، آپ یہ سوچئے ذرا۔ تو اس طرح کے بہت سارے لوگ اسلام میں اب داخل ہو چکے ہیں جو اسلام کے حقیقی چہرے کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہر کام جو ہے وہ دیکھ بھال کے کرنا ہے، ہر قدم بڑا ہمیں پھونک پھونک کر رکھنا ہے، کیونکہ یہ تب بھی ہو رہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تھی، اور ابھی تک یہ کام جاری و ساری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی وہ چالیں مسلمانوں پر واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں تو ان سے بچ کے رہنا۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی۔ میرے بچوں، ان آیات میں غور و فکر کیا کرو، ان کو سنا کرو، ان کو آگے شیئر کیا کرو، ان کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا کرو صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ہم روزانہ پتہ نہیں کتنا کلک کرتے ہیں نا موبائل کو، کوئی ٹک ٹاک ہم کسی کو بھیج رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسے ہی بس ہنسی مذاق والا کوئی میسج ہوا وہ ہم بھیج رہے ہوتے ہیں، کوئی فالتو میسیجز ہم کرنے میں لگے ہوتے ہیں، لیکن خدا را اس طرح کے کلک کیا کریں، ان چیزوں کو شیئر کیا کریں، شاید یہ ایک کلک جو ہے وہ آپ کو آخرت میں بہت فائدہ دے، انشاءاللہ بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو ایسی چیزیں شیئر کیا کریں جن سے ہمارا بھی اپنا فائدہ ہو اور دوسروں کا بھی اس میں فائدہ ہو۔ یہ فضولیات جو ہے ایک دوسرے کو شیئر کرنے سے، اس سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، ہمارا بھی ٹائم ضائع ہوگا اور اگلے کا بھی ٹائم ویسٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔